جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی دوست کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں اللہ پاک سے کہ سبھی خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا سوال یہ ایک ہمارے بہت ہی پیارے دوست محمد شہزاد اختر ہے فیصل آباد سے۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ جو سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گرہن ہوتا ہے، تو اکثر یہ لوگوں کے اندر ایک بات مشہور ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن سے اگر کوئی حاملہ عورت ہے، پریگننٹ عورت ہے، تو اس کے اوپر، اس بچے کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ اس کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے اس کا آسان سا اور سادہ سا جواب یہ سنیں کہ شریعت مطہرہ میں اس بارے میں بالکل خاموشی ہے، اور ان توہمات پر شریعت مطہرہ بالکل بھی یقین نہیں رکھتی، اور نہ شریعت مطہرہ اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ایسی توہمات پر، ایسی سنی سنائی باتوں پر یقین رکھا جائے کہ اگر چاند کو گرہن لگ جائے یا سورج کو گرہن لگ جائے تو اس کا حاملہ عورت کے بچے پر اثر ہوگا۔ یہ بات شرعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ پھر ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی اگر عورت نے لوہے کو ہاتھ لگایا تو بچہ عیب دار پیدا ہوگا، اور اگر ہاتھ نہیں لگایا تو پھر یہ ہوگا۔ بھئی دیکھیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے، اگر بچے کے اندر معذور پن پیدا ہونے کے بعد ہو یا جو کچھ بھی معاملہ ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بچہ یا اس کی والدہ سورج گرہن یا چاند گرہن میں سوئی رہی، یا کہہ لیں کہ اس نے کروٹ نہیں بدلی، یا اس نے کسی چیز کو چھو لیا تھا تو اس وجہ سے اس بچے کے اندر عیب پیدا ہو گیا، یا وہ نعوذ باللہ معذور پیدا ہو گیا، تو شریعت مطہرہ بالکل بھی اس بات پر اتفاق نہیں کرتی۔ یہ توہمات میں سے باتیں ہیں۔ ہاں، اگر کوئی عمل صراحتاً قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، مثال کے طور پہ اگر کوئی اس کو کہہ دیتا ہے کہ آپ اٹھ کے چل پھر لیں، اب کوئی چلنا پھرنا جو ہے یہ شریعت مطہرہ کے خلاف تو نہیں ہے کہ نہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر عورت ہے، پریگننٹ ہے، تو وہ چل پھر نہیں سکتی اٹھ کے۔ اگر گھر والوں نے اسے کہا کہ اٹھ کے چل پھر لو، اگر اس نے یہ عمل کر لیا تو اس نے بھی کوئی قرآن و حدیث کے خلاف کام نہیں کیا، لیکن نیت یہ سمجھتے ہوئے کر لینا کہ جی اگر میں نہیں کروں گی تو پتہ نہیں بچہ عیب دار پیدا ہوگا، اگر ایسا یقین رکھتے ہیں تو یہ کہہ لیں کہ اس کو اپنے عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر کسی نے ایسا کر لیا ہے، احتیاط کر لیا ہے، تو اس نے بھی قرآن و حدیث کے خلاف عمل نہیں کیا، لیکن جو کھل کر واضح مفہوم خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اگر کوئی ان باتوں کے دوران احتیاط نہیں بھی کرتا تو اس بچے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جو کچھ بھی معاملہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے ہی ہوگا۔ اچھا، پھر بعد اوقات ہوتا ہے کہ یہ جو کہہ دیتے ہیں، یہ اصل میں کمزور ایمان والے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ کمزور ایمان والے لوگوں کو جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائیں گے، قرآن و حدیث کی بات بتائیں گے، اور اللہ نہ کرے بعد میں پیدا ہونے والا بچہ بالکل ایسے ہی پیدا ہو گیا، کوئی اس میں عیب آ گیا، تو اب وہ بندہ نہ آپ کی بات سنے گا، نہ دین کی بات سنے گا، وہ آپ کا بھی باغی ہو جائے گا اور دین کا بھی باغی ہو جائے گا کہ آپ نے کہا تھا کچھ نہیں ہوتا اور یہ دیکھیں ہو گیا، تو اس کا مطلب وہ جو لوگ باتیں کرتے تھے وہ صحیح تھیں۔ تو ایسے لوگوں کو، کمزور ایمان والوں کو بچانے کے لیے اگر کوئی عمل ایسا عمل کر لیتے ہیں لوگ جو قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے، تو پھر اس میں بھی قباحت نہیں ہے، لہذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دیکھیں، یہ سورج کا جو ہے اور چاند کا گرہن لگ جانا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حقیقت میں اللہ پاک یہ بتانا چاہتے ہیں، دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ کائنات والوں سن لو، دیکھو، جب یہ سورج اور چاند جو آسمانوں پہ چمکتے ہیں، میری نشانیوں میں سے ہیں، دنیا کو روشن کرتے ہیں، جب ان کو عروج کے بعد زوال آتا ہے تو اے لوگو، ہے میرے بندو، تم کیا چیز ہو؟ اگر سورج اور چاند کو زوال آ سکتا ہے تو تم تو بہت حقیر ہو ان کے سامنے۔ تو بہرحال ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر سورج اور چاند کو عروج کے بعد زوال ہے تو اے انسان، تجھے بھی عروج کے بعد زوال آ سکتا ہے، اس لیے اللہ کو یاد رکھو۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک معاملہ یہاں پہ بھی آتا ہے حدیث مبارکہ میں کہ حضور علیہ السلام کے جب ایک صاحبزادے کا انتقال ہوا تو اس وقت بھی کہہ لیں کہ لوگوں نے منسوب کیا کہ سورج گرہن لگ گیا یا چاند گرہن کو اس طرف منسوب کرنا چاہا،
تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی دیکھیں سورج اور چاند گرہن کسی کے مرنے سے یا کسی کے رونے سے ان کو گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، لہذا اس بات پر یقین رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ ایسا عمل نہیں کرتا تو وہ گناہ گار نہیں ہے، کوئی لازمی نہیں کہ اگر کوئی اٹھ کے اس دوران حاملہ عورت چلی پھر رہی نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کے ہاں معذور بچہ پیدا ہوگا۔ قرآن و سنت میں اور شریعت مطہرہ میں اس طرح کے توہمات بالکل جائز نہیں ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے، آمین۔